بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين، ثم الصلاة على رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين، واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز محترم، آج کی شب شہادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنے معروضات کو آپ خدمت پیش کروں اس کے پہلے بہرحال آپ ماشاءاللہ جس طرح سے بیٹھے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن جب اترا تھا تو کچھ جو ہے وہ پہاڑوں پہ اترا ہے، کچھ میدان میں اترا ہے، کچھ گھر رسول پہ اترا ہے، تو آپ بھی اسی طرح. لیکن ابھی قرآن جمع ہو چکا ہے، اس لیے آپ بھی جمع ہو جائیں تاکہ میں آپ کو اپنا قرآن سنا سکوں. صلوات پڑھ دیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ قرآن کے جمع ہونے سے پہلے کی کنڈیشن ہے، قرآن کے جمع ہونے کے بعد کی کنڈیشن میں آپ آ جائیں انشاءاللہ. دیکھیے مختصر مل گیا ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماہ محرم میں جب آپ آتے ہیں تو آپ امام حسین کا پرسہ جناب فاطمہ زہرا کو دیتے ہیں. آج جو آپ آئیں فاطمہ زہرا کی شہادت کا پرسہ رسول کو دیں گے، کیونکہ آپ آج رسول کے غموں کا مرہم لینے کے لیے. اور یہ وہ عزا ہے کہ جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ جہاں عظمت جناب فاطمہ بہت بلند ہے وہیں ان کے مصائب کی فہرست بھی بہت طولانی ہے. اس لیے سب سے پہلے کیونکہ ہم فضائل جناب فاطمہ زہرا سے آگاہ ہوں تاکہ دل میں وہ محبت جو خدا نے طلب کی ہے اجر رسالت کے طور پر وہ پیدا ہو، اس میں اور خدا زیادتی کرے تاکہ ہم جب مصائب جناب فاطمہ سنیں تو ہمارے آنکھوں میں اسی طرح آنسو آئیں کہ جو مرہم زخم رسول بن جائیں. جناب مریم باعظمت خاتون ہیں اس اعتبار سے کہ خدا نے ان کے لیے پورا سورہ قرآن مجید میں رکھا ہے. لیکن مریم کی عظمت کس وجہ سے؟ مریم کی عظمت کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک معصوم نبی کی ماں ہیں، ایک معصوم نبی کی ماں ہیں جن کو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں. لیکن اگر ہم جناب مریم کی عظمت کو سمجھ جائیں کہ ایک معصوم نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے خدا نے جناب مریم کو یہ مقام دیا ہے، تو فاطمہ 11 معصوم اماموں کی ماں ہیں. 11 معصوم اماموں کی ماں ہیں. تو جو 11 معصوم اماموں کی ماں ہو ان کی عظمت مریم سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے. خدا نے اس کا لحاظ بھی رکھا. کیا رکھا؟ کہ اگر جناب عیسیٰ کو خدا نے چرخ چہارم پہ زندہ رکھا تو ایک فرزند زہرا کو بھی امام زمانہ بنا کے زندہ رکھا، اور کہا کہ اگر عظمت مریم کو لوگ سمجھ جائیں گے تو اپنے آپ عظمت فاطمہ سمجھ میں آ جائے گی. وہ فرق یہ کہ عیسیٰ انتظار میں اس لیے ہیں کہ امام زمانہ یعنی فرزند زہرا دنیا میں ظہور کرے اور وہ بھی دنیا میں آئیں. ہاں امام زمانہ امامت کریں اور مریم کا بیٹا جو ہے پیچھے معموم بن کے پڑھے تاکہ پتہ چل جائے کہ کہاں عظمت فاطمہ اور کہاں عظمت جناب مریم. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ایک عظمت ہے. دوسری منزل کہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کے لیے دوسرا باب کیا ہے؟ وہ دوسرا باب یہ ہے کہ جس رخ سے آپ جناب فاطمہ زہرا کے رشتے کو دیکھیں گے آپ کو وہ رشتہ
یونیک اور عظیم نظر آئے گا، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے دنیا میں۔ کیوں؟ ایک ایسے باپ کی بیٹی ہیں کہ جو خاتم المرسلین ہیں، جو سردار انبیاء ہیں، ایک ایسے جو ہے وہ شوہر کی زوجائیں جو سردار اولیاء ہیں، ایسے بیٹوں کی ماں ہیں کہ جو سید شباب اہل جنہ ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، ہم عظمت کو صرف جو ہے وہ فاطمہ کے گرد حلقے میں نہیں رکھیں گے اور آگے بڑھا دیں گے، ایسے پوتے کی دادی ہیں جو سید الساجدین ہے۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جس کے گرد چاروں طرف سرداری ہی سرداری ہو، اسی کو سیدۃ النساء العالمین کہتے ہیں، انہی کو سیدۃ النساء العالمین کہتے ہیں۔ یہ جناب فاطمہ زہرا کا ایک مرتبہ ہے کہ ہر اعتبار سے جدھر دیکھیں سیادت ہی سیادت ہے، عظمت ہی عظمت ہے۔ اب اس عظمت کی اگر آپ بلندی کو اور سمجھنا چاہیں تو کیا ہے؟ خداوند عالم جناب مریم کے لیے ایک سورہ رکھا، خداوند عالم نے ایک سورہ مکمل جناب فاطمہ زہرا کے لیے بھی رکھا، لیکن ایک سورہ ایک سورے کے برابر ہوتا تو عظمت سمجھ میں نہ آتی۔ اللہ نے کہا نہیں، ہم ایک سے زیادہ سورہ رکھیں، وہ مکمل۔ اگر جناب مریم کے لیے ایک سورہ مکمل نہیں ہے، دوسری باتیں بھی اس میں، لیکن جہاں جو سورہ جناب فاطمہ زہرا کے لیے مکمل جناب فاطمہ زہرا کے لیے، سورہ کوثر مکمل جناب فاطمہ زہرا کے لیے، کہ ایک کے بدلے میں ایک تو برابر ہو جاتا ہے، تو پورا سورہ دہر اتار دیا۔ سورہ دہر پورا ایک ایسا سورہ جس میں عظمت فاطمہ نہیں ہے زنگامی، عظمت عطائے فاطمہ ہے۔ سورہ کوثر عظمت جناب فاطمہ، سورہ دہر عظمت عطائے جناب فاطمہ۔ لیکن کہاں یہاں بھی مسئلہ نہیں ہے، یہاں بھی ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی اور عظمتیں ہیں جناب فاطمہ کی۔ وہ کیا ہے؟ دوسری عظمتیں کیا ہیں کہ اگر مباہلہ ہوا تو مباہلہ میں جناب فاطمہ زہرا کو جو ہے وہ نساء کے زمرے میں بھیج کر بتایا کہ دیکھو جہاں کہیں بھی رسول کو اہل بیت کی ضرورت ہوگی، جناب فاطمہ جو ہے ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے ایسے جگہ پر ہوں گی کہ جس کے چاروں طرف سے اہل بیت کا گھیرا نظر آئے گا۔ اس کے بعد کی منزل کیا تھی کہ اگر جناب مریم کو کہا کہ وہ پاک ہیں، تو خدا نے کیا کہا کہ یہاں پاکیزگی کا جب منزل آتی ہے تو فاطمہ کی پاکیزگی اور ہے، وہاں پر حصر کر کے بتایا، کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایسا حصر، ایسا اعلان پاکیزگی کائنات میں خدا نے کسی کے لیے نہیں کیا سوائے اہل بیت علیہم السلام کے۔ لیکن منزل کیا ہے جناب فاطمہ زہرا کی؟ بہت سے انشاءاللہ ان کے منزلتیں، بہت سے ان کے فضائل ہیں، یہ میں چاہتا ہوں کہ مختصر آپ خدمت میں ان کی زندگی سے جو درس ہے، جو سبق ہیں، جو ہمیں راہ نجات ملتی ہے، اس کی طرف نگاہ کریں، تاکہ یہاں ایک فضیلتیں اس لیے ہیں تاکہ فضیلت انسان ان کے کمال کو دیکھ کر دل میں محبت لائے۔ جب کمال کو دیکھ کر دل میں محبت لائے گا تو اپنے آپ ان کی جو ہے وہ نہج پر زندگی گزارے گا۔ جب نہج پر زندگی گزارے گا تو یقینی طور پر وہ ان کا قرب حاصل کرے گا، جس سے قرب مل جائے گا اسی کے لیے نجات ہے۔ یہ عنوان ہے۔ منزل جناب فاطمہ زہرا کی عظمتوں کی کیا ہے سنیے ذرا، کہ جس کو رسول نے سب سے زیادہ چاہا ہے، جو رسول کی سب سے زیادہ چہیتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ رسول جب کبھی باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں جناب فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جناب فاطمہ سے ملتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ فراق کم سے کم ہو، تاکہ جدائی کم سے کم ہو۔ یہ ایک منزل ہے۔ تو جس کو نبی چاہتے ہوں اس کو چاہنے سے ہی نبی کی چاہت ملتی ہے۔ جس کو نبی چاہتے ہوں، جب تک آپ ان کو نہیں چاہیں گے اس وقت نبی کی چاہت میسر نہیں آئے گی۔ یہ ایک منزل ہے۔ دوسری چیز احترام جناب فاطمہ زہرا۔ جو احترام جناب فاطمہ زہرا کیا ہے؟ احترام جناب فاطمہ زہرا جناب رسالت مآب نے کیا ہے کھڑے ہو کے، لیکن بدلے میں جناب فاطمہ نے بھی یہی احترام کیا۔ میں نے کل روایت پڑھی تھی، کیا ہے؟ یہ نبی کے ازواج نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ جب کبھی فاطمہ جاتی تھی تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب کبھی رسول آتے تھے تو فاطمہ زہرا کھڑی ہو جاتی تھی، اور کھڑی ہونے کے بعد رسول جناب فاطمہ کی پیشانی چومتے تھے، جناب فاطمہ زہرا اپنے باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی تھی۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ محبت دونوں طرف سے اس بات کی علامت تھی کہ جتنا رسول جناب فاطمہ کو چاہتے ہیں اتنا ہی جناب فاطمہ رسول اکرم کو چاہتی ہیں۔
لیکن یہ چاہت کس وجہ سے تھی؟ کیا بیٹی ہونے کی وجہ سے تھی؟ نہیں عزائیں، اس لیے تھی کہ کیونکہ یہ شریک کار رسالت تھی، شریک کار رسالت تھی۔ کس معنی میں؟ دیکھیے جناب فاطمہ زہرا کے بہت سے رخ ہیں۔ جب جناب فاطمہ بیٹی بنی تو لقب کیا ملا؟ لقب ملا ام ابیہا، اپنے باپ کی بھی ماں۔ یہ لقب کسی اور کو نہیں ملا ہے، صرف جناب فاطمہ زہرا کا ہے ام ابیہا۔ ام ابیہا اس لیے ملا تاکہ بتایا کہ ام ابیہا کے ذریعے یہ بتا دیا کہ کتنا زیادہ جناب فاطمہ زہرا رسول اکرم کو چاہتی تھی، کہ جس طرح ماں اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے ایسے فاطمہ رسالت ماں آپ کا خیال رکھتی تھی، اس لیے ام ابیہا کہہ دیا۔ جب زوجہ کے ساتھ رہیں، زوجہ بنی، تو زوجہ بننے کی منزل کیا ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے روایت ہے نا کہ کوئی شادی کر لے تو آدھا دین بچ جاتا ہے، اس کا آدھا ایمان اس نے حفظ کر لیا۔ ازنا کہ فاطمہ جب ازدواج کر کے گئیں تو کس کا آدھا ایمان حفظ کر رہی ہیں؟ کہ جس کو کل ایمان کا خطاب ملا ہوا ہے، کل ایمان کے لیے نصف ایمان کا سب بنی ہے۔ اس کی منزل اس آگے کیا ہے کہ جب ماں بنی تو ماں بھی اذان گرامی ایسا تھی کہ جناب فاطمہ زہرا اگر صرف معصوم اولاد کی پرورش کرتی تو ہمیں یہ لگتا کہ بھئی معصوم اولاد تھی تو اس لیے فاطمہ ہمارے لیے الگو نہیں ہے، لیکن نہیں، خدا نے دو تو معصوم اولاد دیں تاکہ بتایا اس سے مرتبہ جناب فاطمہ ظاہر ہو جائے، دو غیر معصوم اولاد دیں کہ دیکھو ان کی پرورش کر کے بتا رہی ہوں، ایک کا نام زینب، ایک کا ام کلثوم، کہ دیکھو جب پرورش کروں گی تو یہ بھی ایسے ہو جائیں گے جیسے ان کی بھی جو ہے وہ پوری زندگی میں کوئی داغ گناہ نظر نہیں آئے گا۔ یعنی اگر میں اپنے بچے معصوم بچوں کو پالوں گی تو معصوم ہیں، خدا نے عصمت کی ضمانت لی ہے، لیکن زینب و ام کلثوم کی پرورش جناب فاطمہ نے کی ہے، بتایا کہ غیر معصوم کو بھی ایسے پال دوں جو معصوم بن کے زندگی گزار دیں۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ فضیلتوں کے چند باب ہو رہے ہیں، سنیے تاکہ آپ کے جب جناب فاطمہ زہرا کے ازدواج جناب رسالت مآب سے ہوئی، ایک باب ہے بہت بڑا، انشاءاللہ جب موقع ہوگا آپ خدمت عرض کروں گا، ہے نا۔ اس ازدواج کے اندر جو سادگی، جو زندگی، لیکن ایک سوال کیا ہے رسالت مآب نے مولا کائنات سے۔ وہ سوال کیا کیا ہے؟ اگلے دن جب آئے تو اپنے داماد سے رسول پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ کیا پوچھا؟ کہ آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو جناب فاطمہ کے لیے مولا کائنات کا جو جملہ ہے اپنے اکثر سنا، لیکن اس کی گہرائی میں کبھی نہیں سوچا۔ کیا کہا؟ کہ اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنے والا پایا۔ کیا کہا؟ ایسی معاون ہے، ایسی مددگار ہے جس کی وجہ سے میری عبادتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، عبادتوں میں اضافہ کب ہوگا؟ کہ جس عمل کو آپ انجام دینا چاہتے ہیں زوجہ بھی آپ کے ساتھ انجام دینے کو تیار ہوں۔ کیا ایسا ہوا ہے؟ بتائیے۔ منزل یہ کہ جو رات بھر 1000 رکعت نماز پڑھے، اس کا مفہوم ہے کہ فاطمہ کے ساتھ شریک کار رسالت جو تھیں، اگر وہ شریک جو ہے زندگی جناب رسالت مآب کے بعد شریک زندگی علی ابن ابی طالب بنی تو انہوں نے ان کی زندگی میں نمازوں کو کم نہیں کیا، ان کی جو ہے زندگی کے کسی مرحلے میں حائل نہیں ہوئی، بلکہ ان کی زندگی میں اضافہ کا سبب بنی۔ اضافہ کا سبب پیسے بنی اذان گرامی مولا کائنات۔ یہ منزل کہاں ہے؟ جناب فاطمہ زہرا کی ازدواج کب ہوئی اذان گرامی؟ ہجرت کے زمانے میں ہوئی ہے۔ جب ہجرت اس سال ہوئی ہے، ہجرت کے بعد سے ساری جنگیں، ہجرت کے پہلے جنگ نہیں ہیں، ہجرت کے بعد ساری جنگیں ہیں۔ جب ساری جنگیں ہیں تو جب مولا کائنات جہاد کے لیے جا رہے ہیں، جہاد عبادت، جہاد عبادت، تو جب جا رہے ہیں زان گرامی تو فاطمہ ریشم کا جو ہے وہ ایک لباس بنا کر دے رہی ہیں کہ جو علی پہنتے تھے تعویذ کے طور پر بھی، تاکہ تلوار لگے تو زخم سے بدن پہ نہ آئے، اس سے پھسل کر چلی جائے۔ اس کا مفہوم ہے کہ جو آپ اپنے جو ہے شوہر کو جنگ میں بھیج رہی ہیں تو ان کے لیے خود تعویذ جو ہے وہ بنا کر بھیج رہی ہیں۔ دوسرے جب مولا کائنات واپس آتے تھے تو ذوالفقار جناب فاطمہ کے حوالے کرتے تھے، جناب فاطمہ اور ذوالفقار کے خون کو دھویا کرتی تھی۔ اس کا مفہوم ہے کہ ایسی شیر دل خاتون جو نہ تو اپنے شوہر کے جو ہے جنگ میں جانے سے ڈرتی ہے اور نہ واپس آنے کے اوپر جو ہے اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ آپ جنگ سے لوٹ آئے، کیونکہ بتایا کہ جاتے ہیں تو خدا کی رضا سے، آتے ہیں تو خدا کی رضا سے۔ فاطمہ اس کا نام ہے جو رضا خدا میں راضی رہے، اس لیے مرضیہ کہلاتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب ایک جملہ کہوں گا آپ کو، ایک خاص بات اس سلسلے میں، یہ تو جناب فاطمہ زہرا کا کردار ہے نا۔ اب میں اپنی بہنوں کو ایک جملہ کہہ دوں چھوٹا سا،
وہ بھی یاد رکھیں، ہے نا. میں اکثر کہتا ہوں بھیا شب جمعہ میں آپ آیا کریں، تو مولانا آ تو جائیں لیکن وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، کھانا بنانا بڑا پرابلم ہو جاتی ہے. اس میں ذرا پرابلم اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ بیوی تیار نہیں ہوتی کھانا بنا دیں. تو میں کہتا ہوں مسئلہ ایسا بھائی کہ اگر فاطمہ زہرا کی غلام ہیں اور اگر تبرک نہیں بنا سکتی تو غلامی کا دعویٰ جھوٹا ہے. صلوات پڑھ دینا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کا مفہوم ہے کہ لازمی کہ اگر ہم کسی بھی، دیکھیے جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کا درس کیا ہے کہ جس چیز کو ہم چاہیں راہ خدا میں لگا دیں. کہ میں آ تو جاتا لیکن مسئلہ اکثر لوگ ایسے نہیں کہتے ماشاء اللہ آتے ہیں جتنا وہ موقع ملتا ہے، لیکن اگر اس وجہ سے اگر ہم کسی پروگرام میں نہیں آتے کہ بیوی راضی نہیں ہے تو اس مطلب ہم بیوی کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، خدا کو راضی رکھنا نہیں چاہتے. اگر ہم خدا کو راضی رکھیں گے تو مسئلہ پلٹ جائے گا. یہ ایک منزل ہے. ماشاءاللہ خدا توفیق دے جہاں بھی ممکن ہو، ہے نا. دوسری چیز ہے سنی انفاق کے لیے میں وقت اسی بات کو دوسرے لہجے میں بھی کہہ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، میری بات آپ کے ذہن میں آ جائے. وہ کیا بات ہے سنیے. بہت جناب فاطمہ زہرا زندگی کے درس، جناب فاطمہ زہرا سے اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو درس زندگی یہ جناب فاطمہ ہے. اگر ہمیں درس نہیں لیا تو فضائل کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے عرض کیا جب تک درس نہیں ہے تو فضائل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جناب فاطمہ زہرا کی ازدواج ہوئی، یہ ازدواج کی بات کی نا، ازدواج کرامات علی کے عمل میں اضافے کا سبب ہے. اس کے بعد جس دن شادی ہوئی، شادی ہوتے ہی اسی دن ابھی گھر میں آئی ہیں، آتے ہی شادی میں ایک شخص دروازے پہ آیا، ایک عورت دروازے پہ آئی اور آتے ہی اس نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا کہ میرا لباس پھٹا ہوا ہے، میرا لباس پھٹا ہوا ہے. اے فاطمہ زہرا آج آپ کی ازدواج، اگر آپ کے پاس کوئی پرانا لباس ہو تو مجھے دے دیں. کیا کہا اس نے؟ سوال کیا کیا کہ آپ کے پاس اگر کوئی پرانا لباس ہو تو مجھے دے دیں. جناب فاطمہ فوراً حجرے میں گئی. جو لباس عروسی کا، شادی کا جو لباس پہنا تھا، دلہن کا جو لباس تھا، آپ نے فوراً وہ لباس اتارا. اتارنے کے بعد لپیٹا، خود پرانا لباس پہنا اور وہ شادی کا دلہن کا لباس لا کر اس سائلہ کو دے دیا، اس مانگنے والی خاتون کو دے دیا. جب دے دیا تو لوگوں نے سوال کیا ان سے کہ بی بی آپ دلہن ہیں، آپ کے لیے لباس لازمی تھا، آپ نے یہ لباس کیوں انفاق کر دیا، کیوں سائلہ کو دے دیا؟ جناب بی بی نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی. کیا کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اور دوسری آیت کیا پڑھی فوراً؟ کیا کہا کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو، ہے نا، تو پھر راہ خدا میں وہ انفاق کرو جو تمہیں پسند ہے، راہ خدا میں وہ عطا کرو جو تمہیں پسند ہے. فوراً بیوی نے کہا کہ راہ اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے. اللہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ تو ہے کہ خدا کی اگر تم اطاعت کرتے ہو تو اہل بیت کی اطاعت کرو. اہل بیت کی اطاعت کے لیے کیا ہے کہ ان کا یہی عمل ہمارے لیے جو اتباع کا لائق ہے. کہ اس لیے کہ اگر تم نے راہ خدا کے اندر جو ہے اگر تم نے دے دیا تو پھر خدا تم سے راضی ہے. تو دینے کے بعد بی بی نے ہم کو ایک الگو دے دیا، ایک ایگزامپل دے دیا کہ انسان کے لیے جو بیسٹ چیز ہے جب تک وہ راہ خدا میں نہیں دے گا خدا اس سے راضی ہونے والا نہیں ہے. میں بچوں کو بھی پڑھا رہا تھا، اوپر چھوٹا سا ان کے ساتھ لیکچر تھا. میں نے کہا بچوں بتاؤ کہ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ اپنی بیسٹ چیز تم جو ہے وہ دولت دو، کیا تم دے سکتے ہو راہ خدا میں؟ بتاؤ مجھے تم راہ خدا میں کیا دے سکتے ہو جس سے خدا تم سے راضی ہو. تو سوچنے لگا کہ مولانا پیسہ تو ہم دے نہیں سکتے، بھی کماتے نہیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں. لباس ہم دے نہیں سکتے بھائی، والدین خریدتے ہیں، کیا دیں؟ میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کیا دو. تم اپنا وقت اللہ کو دو. کیا دو؟ اپنا وقت اللہ کو دو. جو تمہیں پسند ہے، جو وقت تم نے اپنا کھیل کے لیے لگایا ہے، جو وقت تم نے اپنا جو ہے وہ اپنے کسی اور جو ہے کام کے لیے لگایا ہے، اس وقت میں سے وقت راہ خدا میں دے دو. پھر دیکھو خدا تمہیں کیا دیتا ہے. اگر تم نے 20 منٹ بھی 10 منٹ بھی راہ خدا میں دے دیے تو دیکھو خدا کی کتنی رحمتیں عظمتیں تم پہ برستی ہیں. کیونکہ جب تم خدا کی طرف قدم بڑھاؤ گے، تم ایک قدم گڑو گے، خدا 10 قدم چلائے گا. تو وقت سب سے آسان ہے. دیکھیے وقت کے بعد آدمی دولت دیتا ہے، دولت کے بعد پھر انسان جو ہے وہ اور زیادہ سیکریفائز کرتا ہے، پھر جان دیتا ہے. جان دینے کا مسئلہ تو بہت آخر میں آتا ہے. انسان سب سے پہلے راہ خدا میں وقت دیتا ہے. اگر وقت نہیں دے سکتا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا. اگر آپ نے وقت راہ خدا میں لگایا ہے تو خدا پھر بہت سی چیزیں آپ کو لگانے کے لیے دے دے گا. لیکن آپ نے وقت دینا نہیں چاہا تو پھر آپ کچھ نہیں دے سکتے. اچھا آپ راہ خدا میں وقت دیتے ہیں تو خدا کیا آپ کو پلٹ کے نہیں دیتا؟ سنیے یہ حدیث
تاکہ میں آپ کی خدمت میں حدیث بیان کر دوں، آپ اس سے بھی استفادہ کریں۔ آپ ماشاءاللہ یہاں آتے ہیں، شب جمعہ میں آتے ہیں، جمعے میں آتے ہیں، ایسے پروگرامز میں آتے ہیں، ویسے بھی گائے بگائے آپ یہاں آتے ہیں جو پروگرامز ہوتے ہیں۔ آپ جب یہاں آتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ جو اپنا وقت لگاتے ہیں اس کے بدلے میں خدا آپ کو کیا عطا کرتا ہے؟ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے خدا ہم کو کیا دیتا ہے نا۔ سنیے یہ حدیث میں نے پرنٹ کر کے رکھ رکھی، جیب میں آپ کو تو دیکھ کے پڑھ دوں وہاں سے، اگر آپ کو یقین ہے میری بات پہ تو سنیے کیا ہے۔ جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ یہاں کر کے سب سے پہلے آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ کیا ادا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں رسول کی حدیث ہے، کس میں لکھی ہے؟ آیت اللہ محسن الحکیم نے اپنی جو ہے توضیح المسائل میں باب صلاۃ جماعت کی فضیلت میں یہ روایت لکھی ہے، یہ میں جیب میں پرنٹڈ لے کر آؤں ہے نا۔ کیا لکھا ہے کہ اگر آدمی 40 سال اپنی نماز گھر پہ پڑھے، کتنی پڑھے؟ 40 سال جو گھر پہ اس نے پڑھی ہے، اور یہاں پر آ کر کتنی دن کی پڑھے؟ اگر اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو خدا اس کی 40 سال کی جو 40 سال جو گھر پہ پڑھے گا اس کے ثواب کو ایک نماز میں اسے عطا کرے گا۔ تو کسی نے پوچھا ایک دن کی نماز؟ تو رسول نے جواب دیا ایک دن کی نہیں، ایک وقت کی نماز میں ثواب ہے۔ کتنا ہے؟ ایک وقت کی نماز میں یہ ثواب خدا نے رکھا ہے، ایک وقت کی نماز میں۔ اس کے بعد آگے بڑھے، ایک حدیث اور پھر محسن الحکیم صاحب نے اپنی اس کی توضیح مسائل میں لکھی ہے۔ کیا لکھا ہے کہ نہیں، اب اور آگے کم کیا، کہنے اگر انسان ایک سجدہ، ایک تکبیر اگر جماعت کے ساتھ ادا کر لے گا تو خدا اسے 60 حج اور عمروں کا ثواب عطا کرے گا۔ صلوات پڑھ دے جائیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو آپ تو آئے تھے، آپ نے اس کو سوچا کہ بھئی میں اتنی دور گیا ہوں تو کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا کیا ملے گا؟ ہم کو تو بہت سی چیزوں کی فضیلتیں بھی پتہ بھی نہیں نا، بہت سی چیزوں کی فضیلتیں بھی ہمیں پتہ نہیں ہیں، لیکن کیونکہ خداوند عالم نے اس میں جو فضیلتیں رکھیں پتہ چل جائے تو پھر ہمارا قدم کبھی رکے گا نہیں۔ یہ فضیلتیں ہیں خدا نے جو رکھی۔ اب اس کی منزل اور کیا ہے؟ اس کی کہ انسان جب راہ خدا میں ارادہ رکھتا ہے، کسی نے اس لیے ماشاءاللہ آپ آتے تھے نماز، بہت سارے لوگ تھے، زیادہ لوگ جن کو کوشش ہوتی آ جاتے ہیں، تو یہ سبب یہ ہے کہ انسان جب ارادہ کرتا ہے نیکی کا تو خدا اپنی طرف سے خیر کا ارادہ اس سے پہلے کر لیتا ہے۔ آپ نیکی کا ارادہ بعد میں کرتے ہیں، خدا آپ کے لیے خیر کا ارادہ پہلے کر لیتا ہے۔ تو یہی کہ جب انسان راہ خدا میں دینا چاہتا ہے تو خدا اس کو، تو وقت سب سے اہم چیز ہے کہ جب وقت آپ اللہ کی راہ میں دیں گے تو خدا پلٹ کے آپ کو ہدایت و نجات دے گا۔ جناب فاطمہ نے اپنا سارا وقت، سب سے بڑی میں نے ایک پورا پاور پوائنٹ بنایا ہے، اسلام میں سب سے زیادہ جس چیز کو جناب فاطمہ نے ہمیں درس دیا ہے وہ ہے وقت کی تنظیم۔ کیا ہے؟ وقت کی تنظیم۔ جناب فاطمہ زہرا نے جو وقت کی تنظیم ہمیں بتائی ہے اس سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ دنیا بتائیے کیا خاص چیز ہے نا؟ جناب فضا کے ساتھ ایک دن وہ کام کریں گے، ایک دن یہ انسان ایسا کرتا ہے، لیکن نہیں، جناب فاطمہ نے یہ وقت کی تنظیم بتائی تاکہ دونوں کو عبادت کا بھی وقت ملے اور انسان امور خانیداری کا ثواب بھی مل جائے۔ یہ ایک منزل ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بچوں کی پرورش بھی کی، شوہر کا خیال بھی رکھا، اپنے بابا کے دین کی ترویج کے لیے بھی وقت نکالا۔ اس کے بعد جب خواتین آتی تھیں تو ان کی تردیس میں بھی وقت نکالا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک کام کی وجہ سے دوسرا کام مخل ہو رہا ہے۔ اس کا سبب یہ تھا، جناب فاطمہ نے بتا دیا کہ تمہاری زندگی کامیاب اس وقت ہے جب ہر ایک کو اس کی ضرورت کا وقت دے دیا جائے۔ اسی وجہ سے منزل کیا تھی؟ جب جناب فاطمہ سب کو وقت دیتی تھیں، وقت جب کم پڑ جاتا تھا تو فضیلت جناب فاطمہ میں کیا ہوا؟ منزل یہ آ کے سلمان کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو عجیب منظر دیکھا ہے، میں جناب فاطمہ کے گھر پہ آپ نے جو بھیجا تھا کام سے گیا تھا اور میں حیران ہو کے واپس آیا، وہ کام بھی نہیں کر پایا۔ کیا ہوا؟ کہ میں نے دیکھا کہ تسبیح بھی چل رہی ہے، چکی بھی چل رہی ہے اور جھولا امام حسن بھی جھول رہا ہے اور کوئی جھولانے والا نہیں ہے، فاطمہ زہرا بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ رسول نے کہا حیران نہ ہو، کیونکہ جناب فاطمہ جب کام کر کے تھک جاتی ہیں تو ملائکہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں، کوئی ملک جھولا جھلاتا ہے، کوئی چکی چلاتا ہے، کوئی تسبیح گھماتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کا میسج کیا تھا؟ میسج اگر آپ نے راہ خدا میں وقت لگایا تو خدا آپ کو معاون و مددگار بھیجے گا۔ ہو سکتا ہے جبرائیل نہیں آپ کی مدد کے لیے، لیکن خادمہ جبرائیل ضرور آئیں گے، کوئی نہ کوئی آپ کی مدد کے لیے ضرور آئے گا جو آپ کو اس امر میں کامیاب بنا دے۔ جہاں فاطمہ کی منزل دیکھیں، یہاں جناب فضا کی بات آئی ہے تو ان سے ایک دو نقطے آپ خود میں پیش کروں تاکہ ہم اندازہ رہے عظمت جناب فاطمہ زہرا کا۔ عظمت جناب فاطمہ زہرا کیا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کی بات کا آغاز کیا تھا جہاں سے چند نقطے پیش کیے۔ جناب فاطمہ نے اپنا لباس راہ خدا میں دے دیا۔ کس دن؟ جس دن دلہن بن کر آئی تھی۔ خدا نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟
جب ساری دولت ختیجہ نے لٹا دی، جناب فاطمہ تقریباً جو ہے اس عالم میں تھی پیوند لگا لباس پہنا کرتی تھی. ایسے میں اس یہودی نے دعوت دی. جب دعوت دی تو اس کی نیت یہ تھی کہ جناب فاطمہ کو ہیومیلیٹ کرے، دین اسلام کو ہیومیلیٹ کرے. جناب فاطمہ کو پتا تھا اللہ کی طرف سے تو لازمی ان تمام چیزوں سے آشنا تھی. جیسے ہی یہ پتا چلا بارگاہ عزتی میں ہاتھوں کو بلند کر دیا کہ پالنے والے آج تیری کنیز کے اوپر یہ وقت مشکل ہے، بلایا ہے، اس لباس میں جاؤں گی تو تیرے دین کی توہین ہو جائے گی. اللہ نے کہا اگر فاطمہ مانگ رہی ہیں کہ جو راہ خدا میں اپنا لباس دے سکتی ہیں تو اب انہیں دنیا کے لباس نہیں، اب جنت کا لباس بھیجا جائے گا. بس جنت کا جب لباس آیا، جناب فاطمہ نے زیب تن کیا، اب گئیں تو لباس دیکھنے کی بہت دور کی بات ہے کیونکہ لباس جنت سے آیا تھا. خوشبو اتنی عظیم تھی کہ اسے وہ یہودی سونگ نہیں پائے، سب کے سب بے ہوش ہو گئے. عورت جو دلہن جو تھی وہ مر گئی. واقعہ آپ کا سامات کی وجہ کی منزل کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے کیا ایک پیغام دے دیا کہ دیکھو جنت کی خوشبو تو وہی سونگے گا کہ جو صاحب ایمان ہوگا. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوشبو کا واقعہ ہے نا، لباس کی جو ہے کیا تجلیل تھی، کیا عظمت تھی، وہ اس کو بیان نہیں کیا، صرف خوشبو سے میسج کنوے کیا گیا ہے کہ خوشبو اتنی عظیم تھی کہ وہ لوگ اسے برداشت نہیں کر پائے، بے ہوش ہو گئے سارے. سب کو ہوش آ گیا، دلہن مردہ. یہ دلہن مردہ تو بھائی شادی کے گھر میں ماتم ہو کسی کے آنے کی وجہ سے تو اب شکر نہیں سمجھا جائے گا. فاطمہ نے کہا نہیں، ہم دعا کر دیتے ہیں. ادھر دعا کی، دلہن زندہ ہو گئی. زندہ ہو گئی تو زندہ جب ہوئی عزیزان گرامی تو خالی زندہ نہیں، وہ کہتے ہیں اس کے جیسے ہی بدن میں روح آئی، ساتھ ساتھ زبان پہ کلمہ آیا، ساتھ ساتھ زبان پہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آیا. اس کا مطلب وہ جب مری تھی تو یہودی تھی، جب زندہ ہوئی تو مسلمان تھی. اس کا مطلب اسی دوران میں کچھ دیکھا تھا کہ جس نے اسے مسلمان بنا دیا. واقع میں یہ نہیں بیان کرتے کیونکہ وہ آستان میں، لیکن کیا ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ جب اس دنیا سے گئی تھی تو اپنی طبعی موت سے گئی تھی، جب زندگی ملی تو صدقہ جناب فاطمہ میں ملی. جب جناب فاطمہ کے صدقے میں ملی تو کہا جس کے صدقے میں زندگی ملی ہے اسی کے بابا کا کلمہ پڑھنے پہ ہی پھر نجات ہے. اس لیے کلمہ پڑھتی اٹھی. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو خالی اس نے نہیں پڑھا، جتنے لوگ تھے سب نے پڑھا. جتنے لوگ تھے 80 یہودی کم سے کم لکھا ہے مسلمان ہو گئے، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اس کا مطلب جناب فاطمہ زہرا نے کلمہ پڑھوا کے بتا دیا کہ شریک کار رسالت ہیں. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہاں فضا کے سلسلے میں عرض کیا آپ میں سنے چند جملے اور آپ کی زحمتوں میں ختم کیا، طولانی گفتگو نہیں کرنی خاص. یہاں فضا جب آئی تھی، میں نے پتا آپ کی خدمت میں عرض کیا کبھی کہ جناب فضا جب آئی تھی تو ایتھوپیا کی شہزادی تھی اور ان کو ایک فن آتا تھا سونا بنانے کا. فن کیا آتا تھا؟ سونا بنانے کا فن آتا تھا. اس لیے ان کو فضا تو چاندی کو کہتے ہیں لیکن وہ سونا بنانا جانتی تھی. تو ایک دن آئیں جب مولا کے گھر پہ آئیں تو کیا دیکھا مولا کے گھر پہ جو ہے وہ فقر و فاقہ ہے. امام حسن بھوکے ہیں، تو انہوں نے فوراً کیا کہا، اپنا جو ہنر تھا وہ استعمال کیا اور سونا بنا کے رکھ دیا. سونا بنا کے جیسے ہی رکھا مولا آئے، ان کو دیا کہ اسے بیچی آئیے. مولا مسکرائے، کہا تھوڑا اور گرم کرتی تو زیادہ چمکیلا ہوتا، زیادہ پیسے آتے. تو پوچھا کہ بھائی آپ کو آتا ہے یہ ہنر؟ بولے کہ مجھے تو کیا، امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، بولے انہیں بھی آتا ہے. ہمارے بچے تو سب سیکھے سکھائے آتے ہیں، تھوڑی سیکھتے ہیں آگے. بولے پھر یہ فاقہ کیوں؟ بولے خوشنودی خدا کے لیے. یہ ہمارا فقر و فاقہ رضایت الہی کے لیے. مولا نے ٹھوکر ماری، زمین شگافتہ ہوئی، چمکتا ہوا جو ہے وہ خزانہ نظر آیا جس میں ہیرے جواہرات سونا سب کچھ تھا. بولا ہماری ٹھوکر میں کائنات کے سارے خزانے ہیں. جہاں سلیمان کو یا علی، ہماری ٹھوکر میں کائنات کے سارے خزانے. سلیمان کو تو چابیاں دی تھی، ہمیں تو بغیر چابی کے سارے خزانے دیے. سلیمان کو جو خزانے دیے تھے نا، اونٹوں پہ چابیاں چلتی تھی، بولے ہم بغیر چابی کے کھول سکتے ہیں. خزانہ کھولا. اب ایک جملہ کا کہ اگر اس کو چاہتی ہو تو اپنے پاس رکھو اور ہمیں چاہتی ہو تو اس میں ڈال دو. فضا نے ایک لمحہ نہیں لگایا، وہ بنایا ہوا سونا اسی خزانے میں ڈالا. مولا ابو تراب تھے، تراب کو حکم دیا، واپس تراب مل گئی. فضا نے وہیں سے اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کر دیا. وہ کیا کہا کہ اب تک جو سیکھا تھا وہ بیکار تھا، اب تک دنیا کمانے کا ہنر آتا تھا، اب آخرت کمانے کا ہنر سیکھنا ہے. اب جو فاطمہ زہرا نے سکھایا وہ آخرت کمانے کا ہنر سکھایا. کیا سکھایا؟ کہ آخرت کیسے کمائی جاتی. اس لیے بعد رسول 40 سال قرآن کی زبان بولتی رہیں.
ہنر سیکھا تو ہنر سیکھا بھی کہ نہیں سیکھا بھائی. مشہور واقعہ ہے, صرف وہ کیا ہے کہ رسول رمضان میں مہمان ہیں, امام حسن کے, امام حسین کے, جناب فاطمہ کے, مولا کائنات کے. جب 4 جنوں نے مہمان بلا لیا رسول کو تو 5ویں دن جناب فضا نے بلایا. کہا نہیں, مولا اس وقت مزدوری کرتے یہودی, کیا نہیں ملا جو آ گئے, کھانے کا انتظام نہیں تھا, رسول مہمان آ گئے. فضا سے کہا فضا اگر مہمان بلایا تھا تو بتا تو دیتی تو ہم کچھ انتظام کر لیتے. اب یہ فضا کیا کہتی, مصلح بچھایا کا پالنے والے تیری کنیز کے لیے وقت مشکل ہے, مہمان گھر میں, کھانے کا انتظام نہیں ہے, میرے مولا اور آقا کے پاس. فوراً کیا دیکھا کہ دسترخوان جنت نازل ہوا. اچھا اگر موسیٰ اور عیسیٰ کی قوم کے لیے آ سکتا ہے تو فخر مریم کے لیے کیوں نہ آئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جیسے ہی آئے دسترخوان, رسول نے فوراً اس خوشبو کو سونگھا, اور خوشبو کو سونگھنے کے بعد فوراً کہا کہ یہ کھانے جو آئے ہیں یہ جنت کے ہیں. سمجھ گئے کہ منگوائے بھی کس نے, فضا نے منگوائے. بس فرق یہی ہے عزیزان گرامی کہ اگر مریم کے لیے کھانے آتے اور جناب فاطمہ کے لیے بھی کھانے آتے تو برابر ہو جاتی. اس لیے اللہ نے عظمت جناب فاطمہ کو جدا رکھا, کہ نہیں کھانے اگر مریم کے لیے جنت سے آتے تھے تو کنیز فاطمہ کے لیے آئیں گے تاکہ مرتبہ فاطمہ ہمیشہ بلند رہے. صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہنر جناب فضا نے سیکھا. تو ہماری جو تمام ماں بہنیں ان کے ہنر جناب فاطمہ سے زندگی جینے کا سیکھنا ہے. زندگی جینے کا ہنر کیا جانا ہے, زندگی جینے کا سب سے بڑا ہنر یہی ہے کہ ہم سچی کنیز جناب فاطمہ بن جائیں, ہم سچے جناب فاطمہ کے غلام بن جائیں. یہ منزل ہے, اور یہ اگر ہم بن گئے تو پھر زندگی کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا, زندگی کا کوئی مشکل ہے ہی نہیں. بھائی ایک چیز ہے, آپ یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے, بچے خاص بیٹھے ہیں, اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنے ٹائم میں سے کچھ ٹائم ضرور آل محمد کو دیں گے. دین کا ٹائم اپنی جگہ, روزہ نماز وہ تو آپ پہ واجب ہے, وہ ٹائم تو آپ کو دینا ہی ہے, لیکن آپ کچھ یہ وعدہ کریں کہ نہیں میں 10 منٹ ہی صحیح, اگر آپ یہ وعدہ کر کے اس مجلس سے اٹھتے ہیں کہ صرف 10 منٹ ہی صحیح میں خدا کی خاطر دین کو دوں گا. آپ یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں اگرچہ چند مہینوں میں چینج نہ آئے تو میری گارنٹی ہے. آپ یاد رکھیں 10 منٹ, صرف 10 منٹ اگر آپ نے ایوری ڈے اس کے لیے کہ میں مطالعہ کروں گا, اسٹڈی کروں گا, ایک مسئلہ ہی سیکھوں گا, ایک حدیث ہی سیکھ لوں گا, 10 منٹ خالی میڈیٹیٹ کروں گا, عبادت کروں گا, آل محمد کی خوشنودی کے لیے چاہنے والوں کو فون کر کے ہائے ہلو کہہ دوں گا. میں آپ کو بہت سمپل میسج دے رہا ہوں, بہت سمپل, صرف اس لیے کہ اپنے دوست کو فون کر رہا ہوں, دوستی کے لیے نہیں, کیونکہ وہ بھی غلام آل محمد, اس لیے فون کر رہا ہوں. میں یقین کہتا ہوں کہ یہ فون بھی آپ کی زندگی کی نہج کو بدل دے گا, زندگی کی نہج کو بدل دے گا. کیوں؟ کیونکہ 10 منٹ کم سے کم آپ کو اللہ کے لیے جینا سکھا دے گا. صلوات پڑھ دینا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر دھیرے دھیرے رنگ چڑھے گا, پھر دھیرے دھیرے آپ اپنے آپ پھر ہر چیز کو اللہ سے ریلیٹ کر دیں گے, تب زندگی بدلتی. زندگی اتنی آسانی سے نہیں بدلتی ہے زنگرام, اتنی آسانی سے زندگی بدلتی نہیں ہے جب تک آپ کے لیے صحیح و کوشش نہ کریں. آپ نے اپنی دنیا کو بدلنے کے لیے پوری کوشش کی ہے, اسی طرح آخرت کو بدلنے کے لیے پوری کوشش کرنا. اگر کوشش نہیں کر پائے تو یقینی طور پر آخرت کا بدلنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ بہت اہم ہے. سنیے, ابھی بچے نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے یہاں برادران جو کرسچن سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں جناب عیسیٰ جو ہیں وہ سالویشن کے لیے بھیجے گئے, اور جس نے جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان لیا اس کے لیے جنت ہے. تو اس بچے نے بڑا پیار سوال کیا, اس نے کہا ہمارے پاس بھی ایسا کوئی ہے؟ میں نے کہا فرق ہے بیٹا, ان کے پاس ایک ہے, ہمارے پاس 14 ہیں. ان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں, ہمارے پاس گارنٹی ہے. گارنٹی کیا ہے سنیے, سالویشن کا مفہوم, لیکن اس میں ایک فرق ہے. فرق کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اچھا برا کچھ بھی کریں کیونکہ آپ نے مان لیا جنت میں جائیں گے. ہمارا فرق یہ کہ ماننے پہ عقیدہ آپ کا درست ہوگا, آپ کا عقیدہ درست ہوگا, لیکن عمل کے اعتبار سے جب تک آپ کا عقیدہ پروو نہیں ہوگا تب تک وہ بلیسنگ, وہ عظمت, وہ بینیفٹس آپ کو میسر نہیں آئیں گے. اس لیے عقیدہ, کیونکہ اللہ نے کہا شرک کے علاوہ ہر شرک کو معاف کر دے گا, شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک کے بعد کی منزل کیا؟ شرک میں کیا ہے؟ رسالت میں آپ بھی توحید میں ہی آتے ہیں, ولایت بھی توحید ہی میں آتی ہے. یہ توحیدی کا حصہ ہیں.
کیونکہ توحید کو ماننے کے لیے بغیر نبوت کا کانسیپٹ اور بغیر ولایت کے کانسیپٹ کے توحید مکمل نہیں ہوتی. اسی لیے جب انسان اس کلمے کو مکمل کر لے گا اس کا مطلب یہ کہ اس نے ان لوگوں سے اپنا رابطہ جوڑ لیا کہ جو راہ خدا میں ان کو منزل مقصود تک پہنچانے والے ہیں. ہمارے استاد بڑی پیاری مثال دیتے ہیں, سن لیجیے, میں آپ قیمت کو زیادہ طولانی نہ کروں. کیا ہے, دیکھیے ایک آدمی رائٹ ڈائریکشن میں چل رہا ہے, سلو چل رہا ہے نا. ایک آدمی رائٹ ڈائریکشن میں چل رہا ہے, سلو چل رہا ہے. کیا ہے, سلو چلنے سے کوئی پرابلم ہے؟ پہنچے گا ضرور. ایک رانگ ڈائریکشن میں چلا ہے, بہت تیز چل رہا ہے, بہت پرابلم ہے, جتنا دور جائے گا اتنا دور چلا جائے گا. کل میں مجلس میں گیا تھا, مولانا نے بہت پیاری بات کہی, انہوں نے حکایت بیان کی, ان کی طرف سے پڑھ دوں, آپ کو بھی ثواب ملے گا, ان کو بھی ثواب ملے. میرے پاس میں گیا تھا, انہوں نے کہا نماز ایک دن مجسم طور پر کہیں ملی, حکایت بیان کی. ہاں, تو نماز بیچاری رو رہی تھی, تو پوچھا کہ نماز کو پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ بولے مسئلہ کیا رونے کا پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے رو رہی ہوں کہ جن کے لیے بھیجی گئی وہ پڑھتے نہیں ہیں, جن کے لیے نہیں بھیجی گئی وہ چھوڑتے نہیں ہیں. جن کے لیے میں آئی ہوں وہ پڑھتے نہیں ہیں, جن کے لیے نہیں آئی ہوں وہ چھوڑتے نہیں ہیں. صلوات پڑھتے ہیں, اللہم صلی محمد وآل محمد. تو اس کا مطلب کیا, یہ تھی نماز آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے, آل محمد کے لیے ہے نا, ہے ہی. لیکن منزل کیا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ کہ انسان جب راہ خدا میں وقت لگائے گا تو یہ جناب فاطمہ کا درس کہ اپنی پوری زندگی جناب فاطمہ نے لمحہ لمحہ راہ خدا میں لگائی. یہ میسج ہے, کوئی لمحہ جناب فاطمہ کی زندگی کا ایسا نہیں تھا کہ جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر لگایا ہو. بس یہ اگر ہم سیکھ گئے تو فاطمہ کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ عمل بن جائے گی. جس نے جناب فاطمہ کا صحیح عقیدہ پا لیا, جناب فاطمہ اس کے لیے سب سے بڑی نجات دہندہ ہیں. نام ہی میزن, یہ نام جناب فاطمہ کو ہم نے آپ نے نہیں دیا ہے. سالویشن کی بات سمجھیں, ہم نے آپ نے نہیں دیا, کس نے کہا دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. انشاءاللہ ولادت کا دن آئے گا تو پڑھوں گا آپ کی خدمت میں. وحید خراسانی ہیں, بہت بڑے ہمارے مجتہد ہیں, انہوں نے بیان کیا, وقت موقع نہیں ہے نا, کہ جناب فاطمہ کے اللہ کی طرف سے 9 نام ہیں, ان میں فاطمہ. تو یہ فاطمہ کا مطلب کیا؟ فاطمہ من النار, کہ جو اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے بچانے والی ہیں, دور کرنے والی ہیں. تو جس کا نام ہی سالویشن ہو اس سے زیادہ اور کون ملے گا؟ صلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فخر میسج کیا سنیے ذرا. میسج ہے, کہتے ہیں آپ کے فلاں دوست ہیں, تو کہتے ہیں میرے دوست کے دوست ہیں. بولے آپ کے دوست ہیں؟ بولے ہیں تو صحیح لیکن کلوز نہیں ہیں. تو اس کا مطلب دوستی میں رنگ ہوتے ہیں. ہم آل محمد سے کتنے دوست ہیں, اس کی سب سے بڑی دلیل خود ہمارے دل میں ہے, وہ یہ کہ ہم جتنا آل محمد کے لیے وقت لگاتے ہیں یہی آل محمد کی دوستی کے لیے سب سے بڑا ثبوت ہے. بس جب آل محمد کے دوست بن گئے تو پھر دنیا کا کوئی غم نہیں ہے, دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہے. انسان اس چند دن کی دنیا سے کوئی جو ہے وہ پریشانی کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان محسوس کر ہی نہیں سکتا اگر آل محمد کا کردار سامنے, آل محمد کا کردار سامنے. بس آپ کی ضرورت میں نے ختم کر دیا زنگاہ میں. منزل بہت طولانی ہے, جناب فاطمہ زہرا کا تذکرہ بہت طویل ہے, ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کیا عظمتیں خدا نے دی ہیں اس چھوٹی سی عمر میں, جناب فاطمہ نے کیا کردار پیش کیا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں. کیا کیا حدیثیں, کیا کیا ان کے لیے فضیلتیں ہیں, اس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. بھائی یہی ہے منزل, یہی ہے کہ خدا نے جس کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا یہ اس کے لیے بھی رحمت ہے. نہ صرف اس کے لیے رحمت ہیں بلکہ ہمارے لیے باعث نجات, رحمت و برکت ہے. آپ اندازہ لائیں کہ جناب فاطمہ کی مصیبتوں کا کیا اندازہ انسان لگائے گا. آپ یہاں ان کے شہادت کی شب میں جمع ہوئے. جناب فاطمہ کو جب رسالت مآب نے اپنے دنیا سے جانے کی خبر دی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, تو جناب فاطمہ رونے لگی. باپ کے مرنے کی خبر سنی تھی, فوراً جناب فاطمہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. جیسے ہی آنسو آئے فوراً رسول اکرم نے ایک جملہ اور کہا, جناب فاطمہ مسکرائیں فوراً. اسماء بنت عمیس موجود تھیں. پوچھا کہ فاطمہ زہرا آپ کی بابا سے کیا گفتگو ہوئی, کیا آپ پہلے روئیں اور بعد میں مسکرا دیں؟ کہا پہلے میرے بابا نے بتایا کہ میرا وقت قریب ہے, میں دنیا سے چلا جاؤں گا. کہا پھر آپ بعد میں کیا کہا, کیا مسکرا دیں؟ کہا بیٹی تم اہل بیت میں سب سے پہلی فرد ہوگی جو مجھ سے آ کے ملو گی. بھائی اسی چیز نے مجھے خوش کر دیا, میں اپنے بابا کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گی. اس لیے تاریخ نے لکھا یا 75 یا 95 دن میری بیوی زندہ رہے. لیکن 75 اور 95 دن میں جو نوحہ بی بی فاطمہ نے پڑھا ہے, صبح اللہ یا مسائبون, انسان اندازہ لیا ہے کہ اتنے غم مجھ پہ پڑے کہ اگر
روشن دن پہ پڑھتے تو تاریک رات میں بدل جاتے. یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے عزیزان اکرام بی بی کا. اس جملے کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. یہ بی بی ہی بتا سکتی ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ منزل کیا ہے. منزل یہی ہے کہ رسول اکرم کا غم بھی جناب فاطمہ کا غم ہے. مولا کائنات کا غم بھی جناب فاطمہ کا غم ہے. اپنے ننھے ننھے بچوں کو چھوڑ کر جانے کا غم بھی فاطمہ کا غم ہے. سب سے بڑا غم کہ علی کے ذمہ جو ذمہ داری ہے اب علی کو تنہا پورا کرنا پڑے گی. فاطمہ جیسے جو ہے وہ ہم سر اب ان کا ساتھ دینے کے لیے دنیا میں نہ رہے گی. علی کے غم میں بھی جناب فاطمہ غم گسار ہیں. اسی لیے تاریخ نے لکھا ہے. اگر اس واقعے کو اگر آپ نے سماعت کیا ہے تو سنیں, اس کے اندر جو کرب ہے اس کو محسوس کریں. منزل کیا ہے؟ منزل یہ ہے کہ جب جناب مولا کائنات کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو جناب فاطمہ زہرا جو تھیں وہ دروازے کے پیچھے تھیں. ایک جملہ کہا تھا, کیا اسی دروازے کو جلاؤ گے جس پہ آگ کے رسول السلام علیکہ اہل بیت النبوہ کہا کرتے تھے؟ کہا ہاں اسی گھر میں آگ لگا دیں گے. بس جیسے ہی یہ جملہ کہا, ارے بی بی, ارے ولی زمانہ کو بچانے کے لیے ارے دروازے کے پاس کھڑی رہی, لیکن ادھر جیسے ہی آگ لگی تاریخ نے لکھا ہے اس ظالم غلام نے اس طرح سے فشار دیا کہ بی بی در و دیوار کے بیچ میں پس گئی. میں پہلو شکستہ ہوا, محسن شہید ہو گئے. میں فضا کو مدد کے لیے بلایا لیکن پہلو پہ ہاتھ نہیں گیا. علی کی طرف نگاہ کی جن کے گلے میں رسن باندھ کے لے جا رہے تھے. ایک جملہ کا خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر لوں گی. ارے مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی. سلمان کہتے ہیں انسان دیواروں کے نیچے سے نکل جائے, یعنی آثار قیامت تھے. میں کبھی بھی یہ جملہ نہ کہیں قیامت آ جائے گی. میں کہوں گا بی بی مدینہ میں خالی کا بالوں کو پریشان کر لوں گی. آثار قیامت تھے. کوفہ و شام میں زینب و ام کلثوم میری ہوں گی. قیامت بھی ٹھہری رہے گی. ہاں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. بی بی کا وہ دن جیسے ہی آیا, ارے بی بی نے پہلے بچوں کے لباس دھوئے, بچوں کو نہلایا, ارے دھلے ہوئے لباس پہنائے, کھانا بھی بنا کے رکھ دیا. اب بی بی نے خود غسل فرمایا, ارے لباس پاکیزہ پہن کر حجرے میں گئیں. اور لیٹنے کے بعد قاسمہ میں جا رہی ہوں, اگر میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے تو سمجھنا تمہاری شہزادی زندہ ہے. اگر آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا تمہاری شہزادی دنیا سے چلی گئی. ارے حسنین اگر گھر میں آئے ارے تو پہلے کھانا کھلانا, پھر میرے مرنے کی خبر دینا. ادھر تھوڑی دیر گزری, بی بی کے تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو گئی. میں فوراً حسنین آئے, ارے کہا بچوں کھانا کھا لو. ارے کہا ہم نے ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا. ارے 7-8 سال کے حسنین, ارے اس عالم میں ارے کہا کیسے ممکن ہے ماں کے بغیر کھانا کھا لے. بس ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا شہزادو اب تمہاری ماں دنیا میں زندہ نہیں ہے. میں یہ جملہ سننا تھا, اپنے اماموں کو اتارا. ارے فوراً شہزادے مولا کائنات کی خدمت میں آئے. تاریخ نے لکھا جیسے ہی خبر سنی علی زمین پہ گر گئے. ہائے غم گسار تھی, وہ بھی تنہا چھوڑ کر چلی گئی. اب منزل عالی آئے. فاطمہ زہرا کی وصیت تھی, غسلنی باللیل کفنی باللیل دفنی باللیل, کہ مجھے رات ہی میں غسل دینا, رات ہی میں کفنانا,
سے بھی فاطمہ چھپا کے رکھتی رہی. سبب یہ تو فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ علی پہلے سے غمگین ہے اور غمگین ہو، لیکن آپ نے زخم کا اندازہ لگایا. ارے کسی کا ہاتھ شکستہ ہو آدمی حرکت دینے سے روک سکتا ہے، پیر شکستہ ہو چلنے سے رک جائے، لیکن پسلی ٹوٹ جائے تو سانس نہیں روکی جاتی. ارے جب جب سانس آتی تھی درد تو محسوس ہوتا ہوگا، لیکن فاطمہ چھپا کے رکھتی تھی. سبب یہی تھا فاطمہ زہرا بتاتی رہی کہ علی کی رضا میں فاطمہ کی رضا ہے. چند جملے خدا آپ کو کسی مذاہب میں نہ رلائے سوائے آل محمد کے. میں ایک مرتبہ جنازہ آمادہ ہوا، حسنین کو کہا آؤ زینب ام کلثوم کا آخری دیدار کر لو. آؤ حسنین، میں امام حسن آئے، زینب ام کلثوم آئی، لیکن حسین کھڑے رہے. مادر گرامی جب مریم دنیا سے گئی تھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سینے سے عیسیٰ کو لگایا تھا. آپ فخر مریم ہے، جب تک نہ بلائیں گی حسین نہ آئے گا. بندے کفن ٹوٹے، دست سیدہ بلند ہوئے، حسین ماں کے سینے سے لگ گئے، بچے سے ہی رونے لگے. شفیق باپ نے محبت سے جدا کیا. میں کہوں گا علی حسین، ارے یہ مدینہ ہے، یہاں یتیموں کو ایسے ہی جدا کرتے ہیں، لیکن آئے وہ کربلا ہوگی، سکینہ آپ کے لاشے پر کوئی جدا کرنے والا نہ ہوگا. شمر کا تازیانہ، سکینہ کی غربت. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین 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 حسین. عشق والوں کا ماتم حسینی عزا، عشق والوں کا ہم دلوں میں رہے بے قراروں کا ماتم، تام جو ہے بے کفن کربلا کی زمین پر. آؤ کرے ان غم کے ماروں کا ماتم، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. جوزہ علی کربلا فاطمہ عظیم ارجمان، جس کے آستان پاک میں قدسیان عرص ہے غلام. فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ، جس کے لاڈلے حسن حسین، جس کی بیٹیاں فلک مقام. حسین تیرے نام.
شاہدی چل رہا تھا کنجرے لہیں بیبیاں خود دیکھتی رہی لٹ گئے حرم جلے خیام ثانی جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انام بی بی غم اٹھائے ہیں بہت دل پہ داغ کھائے ہیں بہت تجھ پہ اے حسین کی بہان ہو گئی مصیبتیں تمام دولت بطول لٹ گئی دختر رسول لٹ گئی چھن گئی سروں سے چادریں جل گئے حسین کے خیام میتیں پڑی ہے بے کفان کیا کرے حسین کی بہان بے کسی اور ایسی بے کسی شام اور کربلا کی شام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام بہن تا سکینہ کا شام ہونے والی ہے بہن تا سکینہ کا شام ہونے والی ہے بہن تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے تب تم آؤ گے بابا شام ہونے والی ہے بہن خشک ہے زباں میری 3 دن سے ہوں پیاسے خشک ہے زباں میری 3 دن سے پیاسی کون پانی لائے گا شام ہونے والی ہے بہن تک سکینہ کا شام ہونے والی ہے بہن تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے نیند کیسے آئے گی سو کس کے سینے پر نیند کیسے آئے گی سو کس کے سینے پر نیند کیسے آئے گی سو کس کے سینے پر نیند کیسے آئے گی سو کس کے سینے پر جلد آئیے بابا شام ہونے والی ہے بہن تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے سکینہ کا شام ہونے والی ہے یا علی مدد کو آؤ یا نبی مدد کو آؤ یا علی مدد کو آؤ یا نبی مدد کو آؤ
یا علی مدد کو آؤ، یا نبی مدد کو آؤ، یا علی مدد کو آؤ، یا نبی مدد کو آؤ، آؤ فاطمہ زہرا شام ہونے والی ہے، بہن تا سکینہ کا شام ہونے والی ہے، بہن تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے، بحر مصطفیٰ آؤ، بحر مرتضیٰ آؤ، بحر مصطفیٰ آؤ، بیر مرتضیٰ آؤ، بحر مصطفیٰ آؤ، بحر مرتضیٰ آؤ، بیر مصطفیٰ آؤ، بیر مرتضیٰ آؤ، بازوئے حسین آؤ، شام ہونے والی ہے، بہن تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے، بہن تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے، حشر کے اجالوں میں گھر لٹا کے بیٹھی ہو، حشر کے اجالوں میں گھر لٹا کے بیٹھی ہوں، حشر کے اجالوں میں گھر لٹا کے بیٹھی ہو، حشر کے اجالوں میں گھر لٹا کے بیٹھی ہوں، لٹ نہ جائے گھر میرا شام ہونے والی ہے، بہن تا سکینہ کا شام ہونے والی ہے، بہن تا سکینہ کا شام ہونے والی فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، اے میری بی بی، تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی ہے، جہاں سارا ہے، تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائبان دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، کرنے سے چاہے تو جہاں دے دے، اے میری بی بی، اے میری بی بی، آنسوؤں میں دعا مانگی ہے، تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، تیرے دربار وہ ساقی در ہے، اور فرشتہ جہاں کا درج ہے، تیرے مقروض آسان سے
stop here. 5, okay? فرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جگہ کے رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے غم سرور اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں اپنی اولاد سے قائم کرتے غم یہ ہمارا ہے چھلو پڑی دو بیٹا اوکے کر سے مقروض کا ادا کرے مفلس کا نصیب ماں کر دے جن کی گودی باری نہیں بی بی ان کو اولاد تو عطا کر دے اے میری بی بی اے میری بی بی بس تو ہی مراد دیتی ہے تیری چوکھٹ در الہی کا استعارہ ہے Stop right here. تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے اے میری بی بی اے میری بی بی کتنے صدمے اتارے ہیں تو نے جیتے جی تجھ کو میری شہزادے غم نے آیا ہے پر محمد والے محمد صلوات